مطلب اس سے کیا مراد ہے جب حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اعمال رکھے جاتے ہیں اس مہینے میں؟ ظاہر ہے اس سے شب برات سے مراد دی جاتی ہے، مگر اللہ کے سامنے تو ہر دن کوئی ایسا وقت ہی نہیں کہ ہمارے اعمال پوشیدہ ہوں، وہ تو جانتا ہے، ہر باریکی سے لطیف ہے، خبیر ہے، تو خاص طور سے اہتمام کر کے اس رات یہ اعمال نامہ پیش کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اللہ کے علم میں تو یہ ساری باتیں پہلے سے ہیں، علم ازلی ہے، لیکن فرشتوں کے جو حوالے کیا جاتا ہے نا، تو وہ یہ مہینہ ہے اور اس میں جو شب برات ہے وہ ہے۔ بنیادی طور پر جیسے بات چل رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدمہ شعبان ہے، جیسے ایک آدمی بغیر طہارت کے مسجد میں نہیں جا سکتا، بغیر طہارت کے وہ قرآن کو مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اسی طرح گناہوں کی حالت میں انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ گناہوں کی سزا بھگت نہ لے یا اللہ پاک اس کو معاف نہ کر دے، اور آخری جہنمی کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو نہر الحیات میں اسے غوطہ دیا جائے گا اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جنت میں جائے گا۔ چونکہ جنت میں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو گناہ کی لغو کی کوئی بات، شور شرابہ نہیں ہوگا، وہاں تو امن، سلامتی، چین، سکون، راحت، خوشحالی ہوگی۔ ادخلوہا بسلام آمینین والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم تحیتہم فیہا سلام۔ یہ ساری باتیں سلامتی کی ہوگی، سلام قول من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح اس شعبان کے اندر بھی فرشتوں کی یہ چیز حوالے کر دی جاتی ہیں کہ ان کی روحیں قبض کرنی ہے۔ اللہ کے تو علم میں تھا، لیکن فرشتوں کو چیز حوالے کی جا رہی ہے، اور انسانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر زیادہ ایکسرسائز کرے اور زیادہ عبادات کرے، اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ کوشش کرے۔ بنیادی طور پر اسی شعبان سے پہلے رجب گزرا ہے، اور رجب میں بھی برکت کی دعا دی گئی ہے، اور رجب میں شب معراج بھی ہوا ہے۔ اگرچہ شب معراج کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک قول 27 رجب کا ہے۔ اس معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی، جب زمین والوں نے زمین تنگ کر دی، اور جب حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہما دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سال کو آپ نے عام الحزن کہا تھا، تو جب زمین والوں نے زمین تنگ کی، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ تو اب ان آسمانوں کے دروازے کھلے، وہ بھی شعبان سے پہلے کھلے، یعنی رحمت کے دروازے کھولنا، شعبان کے دروازے کھولنا، جنت کے دروازے کھولنا، آسمانوں کے دروازے کھولنا، اور پھر آپ کو جنت کے اور جہنم کے نظارے دکھلانا، تو یہ ساری بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ اور معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، اب وہاں پر یہ 4 سفر ہوئے تھے، اب یہ چاروں سفر بھی شعبان کے لیے مقدمہ ہے، جیسے شعبان رمضان کے لیے مقدمہ ہے، یہاں یہ چاروں سفر، سفر معراج شعبان کے لیے مقدمہ ہے۔ پہلا سفر جو ہوا، جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، سفر ارضی۔ دوسرا سفر جو بیت المقدس سے ہوا صریف الاقلام تک، سفر سماوی۔ اور تیسرا جو صریف الاقلام سے سدرۃ المنتہا تک ہوا، اور چوتھا سدرۃ المنتہا سے جو فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک ہوا، اور اتنا قریب فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ تو یہ سارا مقدمہ شعبان اور رمضان کے لیے ہے کہ روح پاکیزہ ہو جائے، اور وہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد شعبان میں آپ کی عبادت میں اضافہ تو ہونا تھا۔ جب آپ کسی چیز کا آپ کے پاس ایک خبر آتی ہے، علم الیقین، اور پھر اس چیز کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، عین الیقین، اور پھر اس چیز کا پریکٹیکل کرے، حق الیقین، تو حق الیقین کے بعد کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حق الیقین کے بعد مشاہدات اور تجلیات ربانی کو دیکھنے کے بعد آپ کا استحضار، آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی اٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑھنے کے بعد شعبان میں روزے بھی زیادہ رکھے جا رہے ہیں، تلاوت بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے باقاعدہ مجمع کو جمع کر کے ایک بریفنگ دی جا رہی ہے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے نفل پر فرض کا، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک گھونٹ پانی پلانے اور افطار کرانے پر بخشش کے وعدے ہوں گے۔ تو یہ ساری تمہید اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم بھی اعمال کے لیے تیار ہو جائیں۔